آج کا ہمارا لیکچر ہے پلرز آف اسلام۔ ہمارے جو ہیں ارکان اسلام 5 ہیں، جس میں سے جو ہے ہم نے 4 جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہیں اس سے پرانے لیکچرز میں۔ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے حج کو، تو ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حج کا مطلب ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور یہ ہم پہ فرض ہوا تھا 9 ہجری میں۔ حج کا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، وہ انہوں نے 10 ہجری میں پرفارم کیا تھا۔ پھر جو سوال سب سے زیادہ آتا ہے کمیشنز میں وہ یہ ہے کہ حج کے موڈز کیا ہیں، طریقے کون کون سے ہیں، یا ٹائپس کتنی ہیں۔ تو حج جو ہے اس کی 3 ٹائپس یا 3 موڈز ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے: افراد، قران اینڈ حج التمتع۔ افراد ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں جو ہے صرف حج پرفارم کیا جائے بغیر عمرے کے، اس حج کو افراد کہا جاتا ہے۔ جبکہ جب عمرہ اور حج جو ہے ایک سنگل احرام کے ساتھ جو ہے پرفارم کیا جائے، مطلب ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا جائے اور حج بھی، اسے ہم قران کہتے ہیں۔ حج التمتع ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم حج اور عمرہ کے لیے جو ہے الگ الگ احرام باندھیں، اسے حج التمتع کہتے ہیں۔ کچھ بیسک کوسچنز بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی کمیشن کے ٹیسٹ میں، جس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ حج جو ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 12ویں مہینے میں پرفارم کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ذی الحج کا مہینہ۔ اور ذی الحج کی کون سی تاریخ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ ہے 8 سے 13 ذی الحج کو جو ہے یہ حج جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ 12 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ کو جو ملے گا وہ ہے 8 سے 13 ذی الحج تک جو ہے حج پرفارم کیا جاتا ہے۔ حجاج جنہیں ہم پلگرمز بھی کہتے ہیں، وہ احرام کی حالت میں جو ہے میقات، وہ ایریا ہے جہاں پہ انہیں لازماً جو ہے احرام کی حالت میں آنا ہوتا ہے۔ میقات جو ہے مکہ کی باؤنڈری ہے، تو میقات میں جو ہے مکہ کی باؤنڈری یا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے حجاج کو احرام کی حالت میں آنا لازم ہے۔ تو مواقیت وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی بندہ بغیر احرام کے جو ہے داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد منی میں موجود ہے اس کا نام ہے خیف۔ حج کے جو ہے 3 فرض ہیں، جس میں جو سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو فرض ہے وہ ہے احرام۔ احرام کی جو ہے پروہیبیشنز یا ریسٹرکشنز جو ہیں وہ 8 ہیں۔ احرام کے پرمیٹڈ ایکٹس جو ہیں وہ 4 ہیں، جبکہ انڈیزائریبل ایکٹس جو ہیں احرام کے وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا حج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے پرفارم کیا تھا۔ اب ہمارے پاس ڈسٹنس سے ریلیٹڈ بھی آتے ہیں کوسچنز کہ اس جگہ کا دوسری جگہ سے ڈسٹنس کتنا ہے، جیسے مکہ سے منی کا، منی سے جو ہے مزدلفہ کا فاصلہ کتنا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو مکہ سے منی کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 8 کلومیٹر کا۔ ٹینٹ کا شہر جو ہے، خیموں کا شہر، منی کو کہتے ہیں۔ حجاج جو ہے 8 ذی الحج کو منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یوم عرفہ جو ہے وہ حج کے دن کو کہتے ہیں۔ منی جانے کے بعد جو ہے حجاج عرفات کی طرف موو کرتے ہیں، اور منی اور عرفات کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 14.4 کلومیٹر کا۔ یوم عرفات جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں وہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور عرفات جو ہے ایک پہاڑی کا نام ہے۔ حجاج جو ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے دن حجاج کا منی میں رکنا، پھر عرفات کی طرف جانا، اور پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا، اسے جو ہے وقوف کہتے ہیں۔ احرام کے بعد جو سب سے اہم اسٹیپ ہے وہ وقوف ہے۔ رکن اعظم آف حج جو ہے وہ ہے ہمارے پاس وقوف عرفہ، کو رکن اعظم کہا جاتا ہے حج کا۔ مزدلفہ کو جو ہے مقدس یادگار جو ہے کہا گیا ہے قرآن میں، سیکریڈ مونومنٹ۔ مزدلفہ جو ہے منی اور عرفات کے بیچ میں
واقع ہے، اور یہ منی سے جو فاصلہ ہے مزدلفہ کا وہ 3 مائلز کا ہے۔ مزدلفہ ایک پلین جو ہے جگہ ہے جہاں پہ جو ہے حجاج جاتے ہیں، اور وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ ساتھ میں پڑھتے ہیں 9 ذی الحج کو۔ اور پیبلز یا کنکریاں جو ہیں وہ مزدلفہ سے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں جمرات پہ پھینکنے کے لیے۔ جمرات جو ہے وہ 3 جو ہیں سیدھے پتھر سے ہیں جن کے اوپر جو ہے کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، جو 3 ہیں نمبر میں، اور ان کے اوپر جو ہے کنکریاں پھینکی جاتی ہیں 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو۔ ان 3 اسٹونز پہ یا جمرات پہ جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اسے جو ہے رمی کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے حجاج جو ہے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں 10 ذی الحج کو، اور رمی جو ہے وہ منی میں ہوتی ہے۔ جو سب سے نیرسٹ ہے مکہ سے جمرات اسے ہم کہتے ہیں جمرات العقبہ، اور جو سب سے اسمالسٹ جمرات ہے وہ ہے ہمارے پاس جمرات الصغریٰ۔ یوم نحر جو ہے قربانی کے دن کو جو ہے یوم نحر کہا جاتا ہے، جو ہے 10 ذی الحج، جسے ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ کعبہ کے گرد 7 جو چکر لیے جاتے ہیں انہیں جو ہے طواف کہا جاتا ہے، اور حج کے دوران کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ حج میں جو ہے صرف ایک خطبہ ہوتا ہے، اور جو ایک سوال بہت آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کتنے جو ہیں اونٹ یا کس چیز کی قربانی کی تھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 63 اونٹوں کی جو ہے وہ قربانی کی تھی۔ وقوف کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ طواف ہے، اور 5 طرح کے طواف ہوتے ہیں۔ ملتزم جو ہے یا الملتزم کا مطلب ہوتا ہے دی پلیس آف ہولڈنگ۔ حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد الملتزم کی طرف جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو ہے دوڑنے کو یا بھاگنے کو جو ہے وہ سعی کہا جاتا ہے، یا 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں اسے سعی کہتے ہیں۔ سعی جو ہے وہ صفا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور اس کے دروازے کے بیچ میں اسے جو ہے ملتزم کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا آج کا ٹاپک حج۔